وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر استقامت کے ساتھ رہے۔ جب یہ بات رہی کہ ایمان کے بعد وہ استقامت کے ساتھ عمل پہ، ایمانی تقاضوں پہ عمل کرتے رہے، تو انہیں انعام ملے گا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے جنت کی جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمائیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا آخرت میں وہ ملے گا، اور جو وعدہ تھا وہ بھی سب ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا، نصیحت پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایمان لے آئے ہو تو پھر استقامت کے ساتھ ایمان کے اوپر رہو، پھر جو کچھ بھی آ جائے اسے برداشت کرو، صبر کرو، اور ایمانی تقاضے پر عمل کرتے رہو۔ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ ایمان لانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، شرک، کفر، جو بھی ہو۔ لیکن ایمان کے بعد جو اسلامی احکام ہیں، ہدایات ہیں، ضروریات دین ہیں، اسلامی تقاضا ہے، اس پر مکمل استقامت کے ساتھ عمل کرنے میں کامیابی ملتی ہے۔ ایمان، جب کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایمان کی ضروریات بتائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ کسی کے خوف، ڈر اور دھمکی سے تو اسلام نہیں لا رہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں تو مجھے بادشاہت مل جائے گی یا یوں ہو جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے۔ کسی کے ڈر سے مسلمان ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ڈرا کے مسلمان کرنا ہی جائز نہیں۔ جو شخص مسلمان ہوا، اسلام کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو اس نے سمجھا ہے، پھر مسلمان ہو گیا۔ پھر اب جو بھی آتا ہے اس راستے میں، اس میں تو غربت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ یہی ایمانی تقاضا ہے، اور خواہش ایک چیز چاہ رہی ہے، اسلام کا تقاضا دوسرا ہے، تو اب خواہش کو قربان کرنا ہے، اسلامی تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ اسی کا نام ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا۔ ایمانی تقاضا ظہر کی اذان کے وقت نماز کا ہو گیا، کسی وقت ایمانی تقاضا گھر والوں کا حق ادا کرنے کا ہو گیا، کسی وقت ایمانی تقاضا اولاد کی تربیت کا سامنے آیا، کسی وقت ایمانی تقاضا صاحب حیثیت ہو گیا، حج فرض ہو گیا، رمضان آ گیا، روزے فرض ہو گئے ہیں، صاحب حیثیت ہے، ایمانی تقاضا ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے ایمانی تقاضا بعض دفعہ جہاد کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ بس بدقسمتی ہے دوستو کہ جہاد کو اور دہشت گردی کو اہل کفر نے خلط ملط کر دیا ہے۔
اب ایک عام سادہ لو شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہی دہشت گردی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اس طریقے سے رولے کے ساتھ یوں پیش کیا گیا ہے۔ دہشت گردی الگ چیز ہے، وہ تو ظلم زیادتی کا نام ہے۔ جہاد تو ایک دفاع کا نام ہے۔ جہاد ہر دور کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، ہر حکومت کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، ہر قانون کی اصطلاحیں ہیں۔ اب انگریزی قانون میں بڑے جج کو چیف جج کہتے ہیں، اسلامی قانون میں بڑے جج کو قاضی القضات کہتے ہیں۔ اب اس انگریزی قانون میں وزیر اعظم صدر کہتے ہیں، اسلامی قانون میں خلیفہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ بات تو ایک ہے، اصطلاح میں فرق ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ موجودہ قانون جس کو ڈیفنس کہتے ہیں، دفاع کہتے ہیں، کہ ہم فوج اس لیے بنا رہے ہیں یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلحہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اپنی دفاع کریں گے، اسی اصطلاح کا اسلامی شرع میں نام جہاد ہے۔ جہاد کوئی بلا کا نام نہیں ہے، کوئی خوف کا نام نہیں۔ جہاد اس فضیلت کا نام ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع کیا جائے گا، اور اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جو اپنے بچوں میں اپنے آپ کو مارنے لگے گھر میں وغیرہ، وہ تو جہاد نہیں ہوتا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے دوستو، جہاد ایک رکن اسلام ہے، فرائض اسلام میں سے ہے، ایک مقدس نام ہے جس کو معاشرہ جو بے دین ہے اس مقدس نام کو برباد کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاس جو علم نہیں ہوتا تو ہم جو کچھ نشریات سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جہادی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کوئی بھی بندہ ایک کام کرنے کے لیے شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو وہ جس روپ میں بھی پیش کرے، روپ کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے کاموں کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے شریعت کے مطابق کام ہیں، اس کے فیصلے، اس کے اعلانات، اس کے اوامر نواہی اسلام کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو بہت اچھی اچھی بھی کوئی باتیں بظاہر کر رہا ہے۔ جیسے ایک آسان سادہ بات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کسی اللہ والے کے قریب جانا چاہیے، اس سے بیعت ہونا چاہیے، اس کے سبق لینے چاہیے، تو اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی شرائط شریعت نے بتائی ہیں، وہ ارکان اسلام کا پابند ہو، سنت کا متبع ہو، بظاہر اس سے گناہوں کا ارتکاب نظر نہیں آتا، نماز با جماعت کا پابند ہے، ارکان اسلام کا پابند ہے، سنت کا متبع ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اثر کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور گناہ جو شریعت نے کہے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ گناہ ان میں سے کوئی کرتا ہو۔ یہ علامت ہے ایک مرشد کی، ایک شیخ کی، ایک پیر کی، ایک عالم کی، جس کے قریب جانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہی ایک ایسا شخص ہے جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اذان ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں، کہتا یہ ہے میں نے دیواریں بھگائی ہیں، میں یوں کام کر لیتا ہوں، نماز کا پابند نہیں، ظاہری طور پر سنت کا متبع نہیں، باتیں اس کی عجیب عجیب ہیں، کرامات بہت اونچی اونچی ہیں، تو ہم شریعت کے اصولوں سے اس کو پرکھیں گے۔ اگر شریعت کے تقاضوں پر پورا اتر رہا ہے تو قابل اقتدا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہے۔ بات یہ بھی جہاد اور دہشت گردی کی اسی طرح بات ہے۔ دہشت گردی ایک الگ چیز کا نام ہے، ظلم و زیادتی کا نام ہے، جو بھی کر رہا ہے اس میں ہمیں نہیں معلوم، اور معلوم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو پکڑے اور سزا دے۔ لیکن جہاد ایک اسلامی حکم ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور اسلامی شرع میں اس کو جہاد کہتے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں دفاع کہتے ہیں، جس کو انگریز ڈیفنس کہتا ہے۔ ساری دنیا فوج بناتی ہے، اپنے دفاعی انتظام بناتی ہے، تو اسی طرح اسلام نے بھی اپنی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ بس مسلمان کمزور ہے، اپنے دفاع میں کمزور ہے،
پھر ہر کوئی اس کے اوپر جو چاہے کر لیتا ہے۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ پطرس سن 450 ہجری میں پطرس ایک عیسائیوں کا بہت بڑا خطیب گزرا ہے۔ اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے سے عیسائیوں کو اور دوسری اہل کتاب کو برانگیختہ کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تاریخ اسلام میں آپ کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا اس نے کرایا ہے، اور لاشوں کے ڈھیر لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، اور کوئی خاص جنگ کی بات نہیں ہوئی ہے، بس سمجھایا گیا، انہوں نے کہا ہم چیک کریں گے اور تسلیم ہو گئے۔ 493 ہجری میں، یعنی تقریباً 500 سال ہونے والے ہیں، مسلمانوں کے پاس بیت المقدس تھا۔ زائرین ہر طرف سے آتے تھے، اہل کتاب مسلمان اس کا خیال کرتے تھے۔ خلافت عباسیہ جو میں بتا چکا ہوں گزشتہ جمعے پر کہ 400 کے لگ بھگ 450 کے بعد مفلوج ہو گئی تھی، برائے نام رہ گئی تھی۔ خلافت عثمانیہ پر آہستہ آہستہ سیڈیں تنگ کرتے ہوئے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور اس میں پطرس کی وہ شعلہ بیانی داخل تھی، اور بہت ظلم ہوا۔ اور یہ 90 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں رہا۔ 493 ہجری میں مسلمانوں سے چلا گیا، خلافت عباسیہ تھی۔ 583 ہجری میں اللہ نے مرد قلندر بھیجا، جس کو تاریخ اسلام بڑے فخریہ انداز میں سلطان العادل صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ 583 90 سال کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، 90 سال ان کے پاس رہا۔ 583 ہجری سے لے کر 761 سال تک مسلمانوں کے پاس بیت المقدس رہا ہے۔ اب دیکھو اسلامی تاریخ کا ذرا جائزہ لیں۔ خلافت عمر فاروق میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے، جو تقریباً 500 سال رہا۔ 493 500 سال، 90 سال درمیان میں نکالیں، 500 پہلے بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور 761 سال، 5 اور 7 1261 سال، 1261 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ اور اس دورانیے میں کبھی کسی بیت المقدس کی زیارت کرنے والے کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اس حد تک احترام کیا گیا اہل کتاب کا، مسافر خانے مفت بنائے گئے، کھانے کا انتظام مفت کیا گیا کہ جو لوگ آتے ہیں ان کا قبلہ ہے، کسی زمانے میں تھا تو وہ آ کے اس کو زیارت کریں۔ بدقسمتی سے 1948 میں ایک نظریے کے طور پر، اسلامی نظریے کے طور پر ایک خطہ وجود میں آیا، جس مقدس خطے کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسی تاریخ میں 1948 عیسوی میں، جس میں پاکستان وجود میں آ رہا ہے، عین اسی وقت یہودی لابی اپنی سازشوں سے کامیاب ہو کر بیت المقدس کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اعلان کیا کہ دنیا میں ایک واحد
سلطنت اسلامی نظریہ سے جب وجود میں آتی ہے تو پھر واحد سلطنت ایک یہودی نظریے سے بھی وجود میں آ سکتی ہے، اور دھوکے کے ساتھ کیا ہے۔ عارضی طور پر آبادی لگائی، وہ کیا بات تھی کہ ہم کمزور ہو گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے اس بادشاہ کی بات میں بتا چکا ہوں جو آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ہے، کہا سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن یہودی بستی کی آبادی کا جواز نہیں لکھ کے دوں گا۔ 400 سال مکمل خلافت عثمانیہ رہی ہے۔ 1914 میں کچھ گڑبڑ ہوئی، 1924 میں مکمل طور پر 1924 عیسوی میں مکمل طور پر خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور چھوٹے چھوٹے یہ ملک بن گئے، یہ بحرین، یہ دبئی، یہ سعودی عرب، یہ لیبیا، یہ شام، یہ اردن، یہ فلاں ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ 1924 تک جبکہ عبدالحمید کو اتنی لالچ دی گئی، خلافت عثمانیہ پر قرضہ بہت تھا وغیرہ وغیرہ، کہ تمام قرضے آپ کے اتار دیں گے، مزید اور انعام دیں گے، جو ہزاروں لاکھوں خربوں دینار قرضہ تھا اتار دیں گے، آپ صرف چھوٹی سی چند کلومیٹر کی بستی کی اجازت دے دیں۔ تو خلیفہ عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا عبدالحمید نے کہا کہ میں اپنی تاریخ سیاہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، شہادت ہو جائے، میری خلافت ختم ہو جائے، لیکن میں یہ سیاہ داغ اپنے اوپر نہیں لکھنا چاہتا کہ سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کی بستی آباد کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ دھوکے سے آئے، آباد ہو گئے، ابھی تک بھی ان کی بستی قانونی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی حکومت کی نیکیوں میں سے یا پاکستان کے آئین بنانے والوں کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں، اسرائیل میں نہیں جا سکتے۔ وہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہم نے قبول نہیں کیا، زیادتی ہوئی، دھوکہ ہوا، وہ بھیک مانگ کے آبادی کے لیے آئے، اور مسلمانوں کو وہاں پر نماز ہی نہیں پڑھنی، فلسطینیوں کو وہاں نماز ہی نہیں پڑھنے دی جاتی، کوئی ظاہر چلا جائے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ 60 65 66 سال ہو گئے، یہ 65 66 سال اسلامی تاریخ کے ہیں جس میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور ایک وہ 90 سال گزرے ہیں خلافت عباسیہ کے جس میں مسلمانوں کے پاس بیت المقدس نہیں تھا۔ جس انداز میں بیت المقدس مسلمانوں نے سنبھالا ہے، تاریخ میں ان دوروں میں اس کی حفاظت یا احترام یا اس کی صفائی یا اس کی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ بات کر رہا ہوں پطرس نے اپنی شعلہ نوائیوں کے ذریعے سے عیسائی فوجوں کو، یہودیوں کو، ان کو سب کو برانگیختہ کیا، اور خلافت عثمانیہ کمزور، خلافت عباسیہ کمزور تھی۔ سن 493 ہجری میں اس انداز میں حملہ کیا گیا بیت المقدس کے اوپر کہ لگتا یہ تھا کہ ان کے نزدیک بھی لگتا ہے بیت القبلہ نہیں تھا۔ بس دنیا مایوسی کا شکار تھی دوستو، جیسے اب ہے، مایوسی کا شکار تھی۔ اللہ نے پھر عماد الدین بھیجا، نور الدین زنگی بھیجا۔ نور الدین زنگی کی اپنی آرزوؤں میں، اپنی حسرتوں میں یہ تھا کہ اللہ مجھے آخرت میں بیت المقدس کا صحرا پہنائے، فتح کا صحرا پہنائے۔ اتنا پر امید تھا الملک العادل نور الدین زنگی، جس کو سرکار خوابوں میں حکم دے، معمولی آدمی نہیں تھا۔ ممبر بنوائے، بڑی بڑی چیزیں بنائی، مہنگی لکڑیوں سے، حلب میں، شام کے ساتھ دمشق میں، حلب میں، کہ بیت المقدس فتح ہوگا، اس میں یہ میں ممبر رکھوں گا، خطبہ دیں گے، جمعہ پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ کو دوستو جو منظور تھا کہ انہی کا جو عامل اور گورنر جرنیل جو وزیر تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی،
اللہ نے فاتح بیت المقدس کا یہ کارنامہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے کرایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ میں ان چند ممتاز، جامع مانے، عادل حکمرانوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا سر بلند ہے۔ جن عادل حکمرانوں کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا سر فخر سے بلند ہے، ان میں سے ایک صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عماد الدین، یہ لوگ ہیں۔ بہرحال نور الدین زنگی کے زمانے میں مصر کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بنا، 24 سال گورنری وہاں کی ہے۔ پھر جب نور الدین زنگی وفات پا گئے تو انہوں نے اور سارے ساتھیوں نے پھر صلاح الدین ایوبی کو اپنا حکمران اور خلیفہ مقرر کیا۔ پھر آپ دمشق میں منتقل ہو گئے تھے۔ شروع میں دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ طیبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ بنایا۔ خلافت بنو امیہ نے دارالخلافہ دمشق بنایا۔ خلافت عباسیہ نے دارالخلافہ بغداد بنایا۔ جب صلاح الدین، نور الدین، ان لوگوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی دارالخلافہ پھر دمشق کو ہی مقرر کیا تھا۔ تو 24 سالہ دور گورنری کا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مصر میں، اور 19 سالہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا زمانہ اس نے نور الدین زنگی کے بعد جو دمشق میں گزارا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد، جو میں اس کا تعارف کرا چکا ہوں، یہ ایک عظیم جامع مسجد ہے، عظیم۔ جس طرح حرم شریف اونچی مسجد ہے کہ کتنے اونچے اونچے سجدے وہاں ہوئے، ایسی ہی لاکھ نمازوں کا ثواب نہیں ہے حرم مسجد حرام کا۔ آپ ذرا سوچیں نا، جب حرم میں جائیں کہ ان پتھروں پہ کتنے قیمتی قیمتی سجدے ہوئے ہوں گے، اس مطاف میں کون کون گھوما ہوگا جہاں آج یہ ناچیز گھوم رہی ہے۔ مسجد نبوی میں دیکھیں کتنے اونچے آہو بکا کرنے والے صحابہ کے بعد محدثین فقہا گزرے ہیں، جو ستون کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر احادیث لکھ لکھ کر سرکار دو جہاں کے نذرانے میں سلام پیش پیش کر کر کے ایک ستون گھس گئے تھے۔ دوستو کتنے لمبا عرصہ، کتنی اونچی جگہ، یہ وہ بھی بیت المقدس بھی اسی طرح۔ جامع مسجد دمشق میں بھی بڑے اونچے اونچے اللہ والے آئے، بڑے بڑے مفتی محدث آئے، بڑے بڑے حلقہ درس ہوا دوستو، بڑے قیمتی لوگوں نے وہاں پر اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور بہت اونچی، بہت بڑی مسجد ہے جو تعارف کرا چکا ہوں۔ اسی کے قریب نور الدین زنگی کا بھی مقبرہ ہے۔ پھر ساتھ ہی الملک لکھا ہوا ہے، سلطان الملک العادل صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ہے۔ وہاں ایک بہت ساری بڑی سی گاڑی بھی کھڑی ہے، اللہ عالم، لکھا ہوا ہے کہ یہ سلطان کی، صلاح الدین کی منجلیق ہے کہ جس کے ذریعے سے گولے برسائے جاتے تھے۔ سلطان کو اسلحہ میں کوئی خاص صلاحیت حاصل تھی کہ جب مقابل حد درجے کے ظلم پر اتر آتا تھا تو اس کے گولے آگ برساتے تھے۔ یہ اس زمانے کا ایٹم بم تھا، واللہ عالم بالصواب۔ میں کہہ رہا ہوں خلافت عباسیہ کمزور تھی اور بیت المقدس پہ فتح ہوا اور بہت ظلم کے ساتھ ہوا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فتح کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوا تو عیسائیوں نے جو مسلمانوں کو مارا تھا، 2-2 فٹ سلطان کے گھوڑے مسلمانوں کے خونوں میں ڈوب کر جا رہے تھے۔ اس حد تک ظلم، لاکھوں بلا وجہ مسلمانوں کی شہادت کی گئی۔ یہاں آباد کیوں ہیں؟ آپ نے ایک تاریخی بات سنی ہوگی، صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگیں وہ کیا تھی؟ صلیبی جنگیں، مسلمان صلیبی جنگوں کا موجد نہیں تھا، دفاع کر رہا تھا۔
اور یہ نظام الملک کے مدرسے کا طالب علم ہے نیشا پور میں، جس کو مدرسہ نظامیہ اور جو نظام الملک نے جو مدرسہ بنایا تھا نیشا پور میں، جہاں امام غزالی نے پڑھا، ان بڑے بڑے حضرات نے پڑھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اس مدرسے کا طالب علم تھا، 20 سال کا۔ بس ویسے فوجی بھرتی شروع ہوئی نور الدین زنگی کے زمانے میں تو سامنے آیا، اور اللہ جس سے کام لینا چاہے پھر وہ باڈی بھی پوری ہو جاتی ہے، قد بھی پورا ہو جاتا ہے، بازو بھی مضبوط نظر آ جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے اور اس کے ہم سبق ساتھی کہ ایک زاہد آدمی تھا صلاح الدین، درویش صفت تھا، کسی طالب علم سے کبھی کوئی نازیبا جیسے ہنسی مذاق طالب علم ایسی کوئی بات بھی کبھی نہیں کی۔ بس فوج میں آ گیا، کارنامہ سامنے آیا، نور الدین زنگی کو ایسا کشف اور الہام ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ مصر کی طرف بھیج دیا ہے کہ مصر میں عیسائی بہت ظلم کر رہے ہیں، آپ اس سے مسلمانوں کو بچائیں۔ یہ فوجیں لے کے گئے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، نور الدین زنگی نے ادھر کہیں ان کو گورنر مقرر کر دیا کہ آپ یہیں کے اسلامی گویا کہ حاکم ہیں۔ جب نور الدین اب اس دور میں صلاح الدین ایوبی صاحب اپنے ساتھیوں میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ مصر اللہ نے اپنے فضل، اپنی مدد، اپنی نصرت کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے فتح کرایا ہے، تو مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بیت المقدس بھی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے فتح کرائے گا۔ بس یوں کہتے تھے۔ کلندر ہر گویت دید گویت، اقبال کہتا ہے نہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میں نے پہلے جو آیت پڑھی جس کا سہارا لیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسلام مسلمانوں کو تقاضا کیا کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ایمان لاؤ، ایمانی تقاضوں پہ جم جاؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی بھلائی مل جائے تو اسلام پہ پکے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسلام تو مشقتوں کا نام ہے، اس میں تاریخ اسلام نہیں، تاریخی دنیا پڑھیں۔ آدم علیہ السلام پہ کیسی تکلیف آئی، نوح علیہ السلام پہ کیسی آئی، زکریا علیہ السلام پہ کیسے آئی، یونس علیہ السلام پہ کیسے آئی، عزیر علیہ السلام پہ کیسے آئی۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، اللہ کی برگزیدہ جماعت ہے، اللہ کے دوستوں کی جماعت ہے، جس کے اوپر اتنی پریشانیاں ان کے اپنے کوئی زمینی جائیدادوں کے جھگڑوں میں نہیں آئی، اسلام کی اشاعت میں آئی ہیں۔ تو اسلام پہ عمل کرو استقامت کے ساتھ۔ یہ مرد درویش مدرسے سے اٹھا، عالم بن چکا تھا، اگلے مرحلے میں جو مطالعہ کراتے ہیں اس میں تھا، فوج میں بھرتی ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، وہیں کے گورنر بن گئے۔ نور الدین زنگی دنیا سے چلے گئے، یہ بادشاہ ہوا۔ اس وقت ایک عیسائیوں کا بہت بڑا لیڈر تھا، جنرل تھا، ریٹارڈ، جس کا نام تاریخ لکھتی ہے، بہت گستاخ شخص تھا۔ کہتا تھا میں مکہ اور مدینہ میں جا کے اپنے ایوان بناؤں گا، الیاذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں بہت بے ادبی کی باتیں کی ہیں، حالانکہ ابھی چند ہی سال پہلے نور الدین زنگی نے انہی کے بندوں کو قتل کیا تھا جو غار کھود کر روزے رسول کے قریب جا رہے تھے۔ بہت گستاخی کی باتیں کی ہیں جو مناسب نہیں دہرانی، آپ جامع معنی انداز کے لحاظ سے سمجھ گئے ہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت
تاریخ اسلام کے وہ مسلمان اگر سارے سوئے تھے تو ایک تو بیدار تھا، اس کو سید کونین کی گستاخی کی سزا دینے والا ایک غیرت مند مجاہد موجود تھا۔ میں نے کل بڑی خوشی کی خبر سنی کہ موجودہ جو وہ بے ادب لوگ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتے ہیں، ان کے خلاف محترم وزیر اعظم صاحب نے اور دیگر لوگوں نے گویا مذمتی ایک قرارداد پیش کی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس دور میں یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن قراردادوں سے کبھی دشمن خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ مزید اور ہمت نصیب فرمائے اور کچھ جھلک صلاح الدین ایوبی جیسی بھی عطا کرتے۔ ظالم حکمران نہیں تھا دوستو، عادل حکمران تھا، جو میں ابھی تھوڑی ترتیب کے ساتھ جو جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ریٹالڈ جو جنرل تھا کفر کا، جس نے نام لے کر مکہ اور مدینہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، وہاں گھوڑے دوڑاؤں گا، میدان اچھا ہے، وہاں رقص کروں گا اپنا ایوان بنا کر، سرکار کے روزے کو ختم کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں بیان کیا، اسی جامع مسجد دمشق میں، کہ اے مسلمانوں کی فوج، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کو تو یہ شخص نہیں فتح کر سکتا، یہ تو اس کی بھول ہے، لیکن جو اس نے اتنی بے ادبی کی ہے، کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت مسلمہ کس انداز میں پیش ہوگے؟ تم سے جب سوال ہوگا کہ میرے روزے کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں ایک گستاخ اس طرح کہہ رہا تھا، تو تم نے اس کو جواب کیا دیا تھا؟ اسلام گالی کا جواب گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی عیسائی اور یہودی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، ہمیں اسلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا اعلان ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی ایمان لانے کے لحاظ سے ذرہ برابر بھی تفریق نہیں کرتے، سب پیغمبر برحق ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے ایمان ہے، اور آپ کے حکم اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے اوپر ایمان ہے۔ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے میرے نبی کے ماننے والوں، کبھی فرقہ ضالہ کے معبودوں کو گالیاں نہ دینا، کبھی کفر کے پیشواؤں کو گالیاں نہ دینا، بت پرستوں کے بتوں کو گالیاں نہ دینا، آتش پرست کے معبودوں کو گالیاں نہ دینا، اس لیے کہ وہ پھر چڑ جائیں گے، ضد و عناد پہ تو پہلے بھی ہیں، مزید ان کی آگ بھڑک جائے گی، لا علمی اور جہالت میں پھر تمہارے برحق معبود کو وہ گالیاں دیں گے، انہیں گالیاں نہ دینا۔ اور نبی کو گالیاں دینے والے کہتے ہیں تبت یدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صفا پہاڑی پہ جب آپ نے بیان کیا، تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا، الیاذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ ہمارے سامنے توحید ربانی بیان کریں اور غیر اللہ کو کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ برباد ہو جائیں۔ نبی نے ابو لہب کی گالی کا جواب دوستو گالی سے نہیں دیا، اللہ کی غیرت مچل گئی، اور
जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी सफा पहाड़ी पे नाजिल हो गए, सूरत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तू बर्बाद हो, तेरे साथ जो शरीक कार तेरी रफीक हयात है वो बर्बाद हो, मेरा महबूब पैगंबर क्यों बर्बाद हो, ये तो बर्बादियों को आबादियों में बदलने आया है। तो कुरान ऐलान करता है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी के मानने वालों, कुफ्फार के माबूदा ने बातिला को कभी गाली न देना, इसलिए कि वो फिर जहालत में आकर तुम्हारे बरहक माबूद को बुरा कहेंगे। इस्लाम तो ये दरस देता है। और जिन्होंने आपको ईसाएं दी, गालियां दी, कुछ किया, हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने बताया कि लोग आपस में मुशरिकीन मक्का जब बातें करते हैं तो कहते हैं मुज़म्मम, मोहम्मद की जगह पे मुज़म्मम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जमा है तारीफ शुदा। आप तारीफ करें या ना करें, तारीफ शुदा। मुज़म्मम का मतलब इसके बरक्स है। आपको जब बताया गया कि वो अपनी मजलिसों में हुजूर यूं कहते हैं और मुराद आप होते हैं, तो आपने फरमाया देखो भाई, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है, मुज़म्मम जो होगा वो होगा जिसको वो कहते रहते हैं। हालांकि आपको कह रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया। इस्लाम गाली का जवाब गाली, उसने गालियां दी थी, रिटार्ड, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं लफ्ज़ की तहज्जी कैसे अदा हो रही है। और ये इंग्लिश भी ऐसी चीज़ है, जब ना सीखे ना बंदा तो बाद में बेशक सीख भी जाए तो जब बोलने लगता है तो कुछ और ही निकलता है मुंह से। ये निज़ाम ही उल्टा है सारा। और हम जब इंग्लिश बोलें तो ऐसा निकलता है जैसे कि वो अबू जहल कभी तंज़न कलमा पढ़ता था, ये ऐसे कहते हैं, उल्टा सीधा। इस शख्स ने दोस्तों गालियां दी, गुस्ताखी की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर रहा हूँ। दमिश्क की जामे मस्जिद में इसने जुमे का खुतबा दिया और कहा इस्लामी तकाजा है, इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो, मेरा साथ देने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो सबने कहा तैयार हैं। फरमाया सुनो, अल्लाह से दो दुआएं करके निकल रहा हूं, जिंदगी की ख्वाहिश यही है, ये दो बातें मेरी पूरी हो जाएं, दुनिया में आखिरत की एक ख्वाहिश इन दो बातों के बाद है, फिर मुझे अल्लाह की रहमत पे पूरा यकीन है कि वो आखिरत वाली भी पूरी हो जाएगी। दुनिया की दो तमन्नाएं मेरी ये हैं कि एक, मेरा रब मुझ कमजोर से बैतुल मुकद्दस को फतह करा ले, एक दुआ ये है। दूसरी दुआ ये है कि मेरे पैगंबर का गुस्ताख, जो सिर्फ मेरा नहीं, वो फरिश्तों का भी पैगंबर, तमाम आलम का पैगंबर, तमाम पैगंबरों का पैगंबर, उसकी गुस्ताखी की कुरान ऐलान करता है। फरमाया वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाला अक़ररतुम क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजने थे सबकी अरवाह आलिया को जमा किया, रूहों को, उसमें पैगंबरी रूहें आई। आपने पैगंबरों के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों के सामने खिताब किया, फरमाया ऐ पैगंबरों की जमात, तुम सब अपने अपने दौर में पैगंबर बनोगे, तुम
پہ کتابیں نازل کروں گا، صحیفے نازل کروں گا، تم اشاعت اسلام اپنے دور میں کرو گے، پھر تمہارا دور ختم ہو جائے گا، پھر میرے محبوب کا دور آئے گا، ثم جاءکم مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا، پھر تمہارے بعد سید کونین آئے گا، پھر تمہارے بعد آخر میں امام الانبیاء آئے گا۔ مجھے بتاؤ تم سارے آج اس پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ بتاؤ تم سارے پیغمبر میرے اس آخری حبیب پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ بتاؤ تم سارے پیغمبر میرے اس نبی کی مدد و نصرت کرتے ہو کہ نہیں؟ سب کہنے لگے۔ اللہ نے جب فرمایا کہ اقرار کرو، قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے، ان کی ارواح عالیہ نے بیک زباں ہو کے یہ بات کہی، اے رب العالمین، ہم آپ کے آخری حبیب کے اوپر ایمان کا بھی نصرت کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، میرے آخری نبی کی صداقت پر، اس کی ختم نبوت پر، اس کے محبوب ربانی ہونے پر، اس کے سید کونین ہونے پر، تو اس کا رحمت للعالمین ہونے پر، اس کے بشیر ہونے پر، اس کے نذیر ہونے پر، اس کا سراج منیر ہونے پر تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کی صداقتوں پر گواہ بن جاتا ہوں۔ یہ نبی ہے کہ جس پر سابقہ نبیوں کا اللہ نے اس نبی کو بھیجنے سے پہلے ایمان کا اقرار کروایا۔ تو اللہ پاک جب بیداری نصیب فرمائے تو کوئی مرد کلندر بھیج دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جامع مسجد دمشق کی تقریر نقل کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے جمعے پر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر